سب سے پہلے میں تمام تر سامعین و حاضرین سے ملتمس ہوں کہ بانی مجلس محترم مکرم ندیم حیدر جعفری صاحب کے گھرانے کے جس قدر مرحومین و مغفورین ہیں اور بالخصوص اس امام بارگاہ یعنی اس جس میں آپ تشریف فرما ہیں امام بارگاہ مستری عبداللہ، مجھے یاد ہے جب اس کی کچی چار دیواری ہوتی تھی تو پہلی مرتبہ میں نے یہاں آغاز مجلس کیا تھا، تو بانی امام بارگاہ جناب مستری عبداللہ مرحوم و مغفور اور محترم مکرم جناب غازی اپنا غضنفر علی شبیر صاحب بڑے دل کے سکندر اور مزاج کے قلندر تھے، میرا بڑا وقت ان کے ساتھ بسر ہوا ہے۔ اسی طرح نظر علی شبیر صاحب، سید ریاض حسین جعفری صاحب، الحیدر، یہ سکاؤٹس کے زوار، ملک انیس، شہید اور باقی تمام افراد اور اپنے اپنے گھرانوں کے وہ افراد جو اس وقت ظاہراً ہمارے مابین موجود نہیں ہیں لیکن روحانی اور ایمانی طور پر من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کی روشنی میں موجود ہیں، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے بالخصوص ہماری پاک آرمی کے وہ نوجوان، پاک پولیس کے وہ فرشناز، باقی حفاظتی اداروں کے وہ حضرات جو سر ہتھیلی پر رکھ کر ملک و ملت کی حفاظت کے لیے شہادت کا جام نوش فرما چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے اور جعفری برادرز کے تمام گھرانے کے افراد، بھائی اکبر علی جعفری، چچا محمود جعفری، بھائی شمشاد جعفری، صفدر جعفری، باقی اور قاسم جعفری، سب کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دے بلند صلوات۔ بیٹا نیچے بیٹھو۔ صاحبان اسلام و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان عاشقان رسول۔ دیکھا، اسی لیے بچے اٹھا دیتا ہوں، بیٹا ناخن صاف کرنے ہیں تو ادھر چلے جاؤ، تقریر سننی ہے تو ہمتن گوش ہو کے سنو، درود پڑھیں، صلوات۔ آج کے دن کی مکمل طور پر جو معلومات ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ میں سے اکثر کو حاصل ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں 9G میں جو آج علماء اور ذاکرین کانفرنس ہوئی ہے، الحمدللہ یہ انتہائی طور پر مسرت آمیز خبر ہے کہ آج ہماری تمام قیادت تمام تر اختلافات کو بھلا کر ایک پیج پر جمع تھی، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جہاں قوم کے
قائدین ایک پلیٹ فارم پر ہوں اور تسبیح کے دانوں کی طرح متحد اور متفق ہوں، وہاں قوم کبھی مایوس نہیں رہ سکتی۔ وہاں جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہے حالات حاضرہ کے پیش نظر، گو یہ قائدین کی فراخ دلی ہے کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق جس قدر پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے۔ حالانکہ ہر خطیب کے لیے صرف 5 منٹ وقت تھا، لیکن چونکہ مجھے یہاں حاضر ہونا تھا اس لیے میں نے چند ایک کلمات ادا کر کے ان سے اجازت طلب کر لی، لیکن پیغام پہنچانا آپ تک ضروری ہے۔ ایجنڈا صرف 2 بنیادی نظریے پر تھا۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ تکمیل دین کا دوسرا نام یوم الغدیر ہے۔ بات سمجھ میں آئی گی؟ وہاں میں نے کلمات اور ادا کیے تھے، لیکن یہاں اب یہ کلمات ادا کر رہا ہوں۔ مقصد تقریباً یہی تھا، یہ کلمات میرے ہیں کہ یوم تکمیل دین کا دوسرا نام یوم غدیر ہے، اور بقائے دین اسلام کا دوسرا نام قربانی شبیر ہے۔ اب آپ انصاف کریں، جو بچے نہیں سمجھ سکتے آپ انہیں ذرا پیچھے بٹھایا کریں، خود آگے بیٹھا کریں۔ تو اس پر سب نے خطاب کرنا تھا اور حکم دیا گیا کہ پورے پاکستان میں ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں جہاں تک یہ ایجنڈا آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ جو بھی ولایت علی کا انکار کر رہا ہے اسے معلوم ہو سکے کہ وہ قرآن کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ علی پاکستان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے آواز بلند کی جا رہی ہے کہ رسول پاک اپنی حیات طیبہ کے دور میں قرآن کے علاوہ کسی اور کو وسیع بنا کر نہیں گئے۔ توجہ فرمائی آپ نے، خاص طور پر یہ آپ کے جہلم اور گجرات کی سرحد پر بیٹھنے والا سکالر آف اسلام، جس کا میں نام نہیں لے رہا، جو اپنے سامنے سیاستہ کی ساری کتابیں رکھ کر اور قرآن کے ترجمے سامنے رکھ کر یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ رسول اپنی حیات طیبہ میں، زندگی میں قرآن کے علاوہ کسی کو وسیع بنا کر نہیں گئے۔ اگر اپنی تفسیر در منصور، تفسیر کبیر اور باقی کتابیں، تاریخ کامل، تاریخ طبری اور ساری ان کتابوں کو پڑھ لیتا تو میرا خیال ہے کبھی بھول کے بھی نہ کہتا۔ آ جائیں، آگے آ جائیں، توجہ، درود پڑھیے گا، صلوات۔ اب ہٹتا رہے، نہیں کھول، بس اب کھول دیا۔ یہ ہے ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ شیعہ حضرات علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ ہے، وخلیفتہ بلا فتح برداشت نہیں کر سکتے۔ بھئی اگر نہیں کر سکتے تو گلہ رسول سے کرو، ہم سے گلہ کیسا؟
تیسرے نمبر پر یہ عزاداری کے اپنے جلوس لے کر ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہمارے محلوں میں آ جاتے ہیں، تبلیغ کریں، اپنے اپنے امام بارگاہوں میں بیٹھ کر کریں، ہمارے محلوں میں آ کر تبلیغ کیوں کرتے ہیں؟ بھئی عجیب بات ہے، گویا آپ اتنے ذہنی طور پر، میں اگلا فکرہ نہیں دے رہا، آپ میں سے کچھ لیں گے یا نہیں لیں گے، آپ اتنے ذہنی طور پر ایسے مقام پر آ چکے ہیں کہ ہماری ماتمیوں کی تبلیغ کا اثر بھی آپ کو اپنے مقام پہ نہیں رہنے دے گا۔ تو علماء کا تو مقام تبلیغ الگ ہے۔ تو اسی سلسلے میں محترم مکرم جن کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، حضرت علامہ جناب کرپالوی صاحب بھی آپ سے خطاب فرما رہے تھے، اور میں نے بھی سورہ المائدہ کی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 کی 67 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، سوشل میڈیا جو بچے دیکھتے ہیں، حسن تم تو بہت دیکھتے ہو نا، جو بچے سوشل میڈیا دیکھنے کے عادی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر یہ بیان سامنے لایا جا رہا ہے کہ شیعہ حضرات یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کی آیت جو ہے، اس کا ترجمہ ممبروں سے توڑ مروڑ کر اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ میری گل سمجھ رہے ہو؟ جو سمجھ جائیں، چونکہ بات آج اس انداز میں ہے کہ جو سمجھ جائیں انہیں ساتھ دینا پڑے گا، جو نہیں سمجھ سکتے میں انہیں مجبور نہیں کروں گا کہ یہ شیعہ حضرات ممبر سے جو اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں یہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مجمع کو خوش کرنے کے لیے کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ترجمہ نہیں ہوتا جو یہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحبان، حضرت سکالر آف اسلام صاحب، میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے ان تمام علماء کے قلم کا لکھا ہوا آپ کو سنا رہا ہوں جو آپ کے جید علماء لکھ کر گئے ہیں۔ لیجئے میں ترجمہ شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ نے چپ نہیں بیٹھنا، چپ بیٹھنا ہے تو ادھر آ جائیں، میرے سامنے وہ بیٹھے جو بول سکے اور میرا ساتھ دے سکے، جو بھی خوش رہے چپ کر کے بیٹھنے کا عادی ہے وہ ادھر سائڈ پہ آ جائے۔ لیجئے میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، علماء تشیع اور غیر تشیع میں جانی پہچانی علمی شخصیت جن کا نام حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب ہے، آپ سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اس آیت کا ترجمہ کہ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے۔ لفظ سب پر توجہ فرمائیں، آپ سب پہنچا دیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ یہ ہے ایک ترجمہ۔ اب میں دوسرا نام لے رہا ہوں آپ کے علاقے کی عظیم شخصیت حضرت پیر کرم شاہ صاحب، آپ بھیرا شریف، بھائی نیلی شرٹ والے میری طرف دیکھو بیٹا، یہ ضیاء القرآن جلد نمبر 1، میں وہاں سے لے کر یہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے۔ معلوم ہوا یہ حکم آج نازل نہیں ہوا بلکہ پہلے سے نازل ہو چکا ہے۔ جو اتارا گیا ہے
آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ کا کوئی پیغام۔ دو نام۔ اب میں آپ کے سامنے تیسرا نام لے رہا ہوں، حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب۔ اسی لیے کہتا ہوں آپ آگے بیٹھا کریں، اب بچوں کو کیا پتا۔ حضرت علامہ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں جو اس کا ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے: اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے پیغمبری کا کوئی حق ادا ہی۔ یہ اسی طرح نعرہ لگائیں گے۔ آپ آگے ہیں، بچے پیچھے کریں، بچوں کو پیچھے لے جائیں، اٹھے وہاں سے آگے ہیں، آئیں آگے تشریف لے آئیں۔ آ جاؤ آ جاؤ جوانوں، آ جاؤ، بچوں کو پیچھے کرو، آ جائیں جی، آ جائیں، جہاں سامنے جگہ ہے آ جائیں۔ بڑا پیارا ترجمہ ہے اگر آپ توجہ فرماتے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے پیغمبری کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اب لیجئے میں اور ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ 92 اخبار میں ایک علامہ کا آج کل کالم آ رہا ہے، ان کا نام ہے حضرت پیر قمر الشکور صاحب۔ انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے اب میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں ارشاد رب العزت ہے: اے برگزیدہ رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ صاحبان سیالکوٹ، آپ کے علم میں ہے کہ میری زندگی یہ خطابت سیالکوٹ میں بسر ہوئی ہے، یہاں میں بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ 100 علماء اہل سنت کے میں نے اپنی لائبریری میں ترجمے اپنے ٹیبل پہ رکھے ہیں، اور جو کتاب میں لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے کشکول، اس میں ہر علامہ کے نام کے نیچے اس کا حوالہ دے کر اس کا یہ ترجمہ لکھا ہے، اور ترجمہ لکھنے کے بعد نیچے میں نے نوٹ لکھا ہے کہ علماء حضرات جب یہ مانتے ہو کہ اللہ نے رسول سے فرمایا کہ اگر یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا، تو پھر اس نئی نسل کو بتاؤ کہ وہ کام کون سا ہے۔
کیا تو آپ نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، تو پھر اس نئی نسل کو، ان جوانوں کو بتاؤ کہ وہ کام ہے کون سا، یعنی کتنا اہم کام ہے کہ 13 سال رسول نے تبلیغ کی مکہ میں۔ جو سمجھ رہے ہو میرا ساتھ دینا، اسی لیے میں نے بچے آگے پیچھے کیے ہیں، حالانکہ مجھے پتا ہے یہ قوم کا سرمایہ ہے، لیکن چونکہ ابھی انہیں دیر ہے اسی لیے میں نے انہیں پیچھے ہٹایا ہے۔ 13 سال رسول نے تبلیغ کی ہے مکہ میں، مکہ سے کی ہجرت کر کے 10 سال رسول تبلیغ کرتے رہے مدینے میں۔ 10 سال کی تقریب میں یہ سن کون سا ہے؟ 10 ہجری، 18 ذی الحجہ تک رسول تبلیغ کرتے رہے۔ اب اللہ پھر فرما رہا ہے کہ اگر یہ کام دیکھیں صاحب، میں نتیجہ عرض کرنے سے پہلے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس پر میں بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ تمام علماء نے کیا لکھا ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا تو آپ نے تبلیغ رسالت کا، معلوم ہوا پوری تبلیغ رسالت کا دار و مدار انحصار اس کام پر ہے۔ اب میں آتا ہوں آیت کی طرف۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے میرا حبیب، میں سارا ترجمہ نہیں کروں گا، اے میرا حبیب وہ وقت یاد کر جب اللہ نے عالم انوار میں تمام نبیوں سے وعدہ دیا، عالم ارواح میں، عالم مجردات میں کل انبیاء سے وعدہ دیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول، کیا تم اس رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم اس نبی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں۔ خبردار کبھی نہ کہنا کہ علی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یا رسول اللہ المدد کہنا بدعت ہے۔ یہاں تو اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ کیا تم آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا، ایک دوسرے کے گواہ بنو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہارا گواہ بنتا ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک، اے گروہ انبیاء، اگر تم میں سے کوئی نبی میرے محمد پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کے وعدے سے پھر گیا، اس کا امتی نہ رہا، تو پھر سن لو وہ نبی نہیں رہے گا، بلکہ فاولئک ھم الفاسقون، اس کا شمار فاسقین میں ہوگا۔ اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ خود فاسق کی تعریف کیا ہے؟ یہ ہے تیر انداز، اس کے پاس ہے کمان، کمان میں ہے تیر، جب تک تیر کمان میں ہے تیر ہے، جب اس نے تیر کو کمان سے رہا کر دیا، چھوڑ دیا، تو اب وہ تیر نہیں کہلاتا بلکہ وہ فاسق کہلواتا ہے۔ یعنی ایسا کمان سے نکلا ہوا جو دوبارہ کمان میں واپس نہیں آ سکتا۔
بے شک تم صفی اللہ ہو، نوح وجہ ہے تم نجی اللہ ہو، ابراہیم حق ہے تم خلیل اللہ ہو، اسماعیل سچ ہے تم ربیع اللہ ہو، موسیٰ وجہ ہے تم کلیم اللہ ہو، عیسیٰ یہ صحیح ہے تم روح اللہ ہو، لیکن جو کچھ ہو محمد کے صدقے میں ہو۔ ہائے ہائے، اگر تم میں سے کوئی نبی میرے محمد کا امتی نہ رہا تو پھر وہ نبی نہیں رہے گا بلکہ فاسق بن جائے گا۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ انحصار کس پر ہے؟ ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر۔ تو جس نبی کی نبوت کے اقرار پر تمام نبیوں کی نبوت کا دار و مدار ہے، اللہ اسی نبی سے کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہ کیا ہاں صاحب، اچھا جی اچھا، ماشاء اللہ۔ سلامتی ہو، ساری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے، یہ نعرہ نرالا نعرہ ہے، مل کے نعرہ ہے، ماشاءاللہ۔ مولا اور آواز میں تاثیر اور قوت و برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ تو آخر بتاؤ وہ کام کون سا ہے کہ جس کام پر نبی الانبیاء کی نبوت اور رسالت کا دار و مدار ہے؟ لیجئے اب میں چند کتب کے نام لے رہا ہوں جو موبائل میں، آؤ بیٹا تقریر لے رہے ہیں، اپنے موبائل چیک کر لیں تاکہ حوالہ کوئی ضائع نہ ہونے پائے۔ پہلی تفسیر کا نام ہے نمبر 1 تفسیر سالبی، جلد نمبر 4۔ نمبر 2 تفسیر در منصور، جلد نمبر 2۔ بیٹا لائٹ ذرا نیچے، میری آنکھوں میں آتی ہے میرا چاند، جیتے رہو، بے شک حوالے لو لیکن لائٹ ذرا کنٹرول میں، بیٹا ذرا نیچے رکھو، پچھلے چھپنے نہ پائیں۔ نمبر 1 تفسیر سالبی، جلد نمبر 4۔ نمبر 2 تفسیر در منصور، جلد نمبر 2۔ نمبر 3 تفسیر کبیر از فخر الدین رازی، جلد نمبر 12۔ نمبر 4 تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جلد نمبر 2۔ نمبر 5 مفسر واحدی کی تفسیر مفاتیح الغیب، جلد نمبر 12۔ نمبر 6 اسباب النزول القرآن۔ نمبر 7 عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری، جلد نمبر 18۔ سن رہے ہیں یا چلے گئے؟ میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا نام نہیں لیا۔ لو میں اس تاریخی منبر پر بیٹھ کر اس تاریخی اجتماع میں، جن میں سے اکثر میرے جانے پہچانے بزرگ بیٹھے ہیں، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جن کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں اور جو عبارت اب میں پڑھنے لگا ہوں، میں صرف سیالکوٹ میں نہیں، پاکستان میں نہیں، بلکہ مکہ کی یونیورسٹی تک اپنے ان حوالہ جات کا ضامن
जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। ये लीजिए, मैं अब अरबी इबारत पढ़ रहा हूं कि ये या अय्युहर रसूल बल्लिग मा की आयत, ये कहने वाले कहते हैं जी ये तो मदीने में नाजिल हुई है, ये तो मक्का में नाजिल हुई है। और भाई जितने पर्दे डालो बेशक डालते रहो, लेकिन पहले रसूल का फरमान तो पढ़ो। और वो भी अपनी कुतुब से। तो लो मैं सबसे पहले इबारत पढ़ रहा हूं, तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 298, 298 अरबी में मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। रसूल पाक के प्यारे प्यारे सहाबियों में से एक प्यारे सहाबी, वाह, हजरत अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अन अबी सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु काला नज़लत हाज़िहिल आयत, वो कहते हैं ये आयत नाज़िल हुई कहां, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। कहां नाज़िल हुई? यौमा गदीर खुम में। जो थके नहीं है वो नारा लगा दे, बाकी खामोश रहे। जियो मेरा बेटा। गदीर खुम्मन फी अली इब्ने अबी तालिब, कि ये आयत मैदान गदीर में हजरत अली इब्ने अबी तालिब के हक में नाजिल हुई है। एक इबारत। अब मैं दूसरी इबारत पढ़ रहा हूं, तफसीर कबीर, जिल्द नंबर 12, सफा नंबर 49 एंड 50, 49 और 50 अरबी में। अल कौल अल आशिर, 10वां कौल। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी लिख रहे हैं कि पहले ये तो सुनो और समझो कि ये आयत नाजिल क्यों हुई। साहब जी जरा तवज्जो कीजिएगा, पहले ये तो सुनो और समझो कि ये आयत नाजिल क्यों हुई। अब वो लिखते हैं क्यों नाजिल हुई। नज़लतिल आयत फी फज़ल अली इब्ने अबी तालिब, ये आयत नाज़िल हुई है अली की फजीलत मनवाने के लिए। नहीं साहब नहीं, नहीं साहब नहीं, जो मेरे सामने जियो, वाह हैदरी जियो। बच्चों जो मेरे सामने बैठे हो ना, जरा थोड़ी सी मेहरबानी करना, बात लेना जैसे बाकी ले रहे हैं। ये आयत क्यों नाज़िल हुई है? पहली रिवायत में क्या है, इबारत में क्या है? मैदान गदीर में। यहां क्या है कि नाज़िल क्यों हुई है? फी फज़ल अली इब्ने अबी तालिब, अली की फजीलत मनवाने के लिए। तो मैदान गदीर में कौन थे जिनसे अली को अफजल मनवाना था? बात समझ में आई है बेटा? फिर तू बोला नहीं मेरा बेटा, चुप करके बैठा रहा है। मैदान गदीर में कौन थे जिनसे अल्लाह ने अली को अफजल
बनवाना था, मुशरिक तो थे नहीं, काफिर तो थे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे हमारे रसूल के प्यारे प्यारे सहाबी थे। अभी अभी ताजा हज पढ़ के आ रहे थे। सुभान अल्लाह, रसूल को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि अली को इनसे अफजल मनवा। यार जो अली को सहाबा से अफजल मनवा रहा है उसका तो कलेमा पढ़ते रहे हो, पढ़ रहे हो, और जो मोहब्बत मनवा के जा रहा है उसका तो कलेमा पढ़ रहे हो, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसले के साए में अली को सहाबा से अफजल मानते हैं, कहते हो शिया काफिर है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। अपने जिस्म का नहीं साया, जिंदे अपने जिस्म का नहीं साया, ओदा साया वे अली वलीउल्लाह। वाह, अरे आपको आवाम भगवान के क्यों आया वे अली वलीउल्लाह। वो कश्ती दूधी कोई भी नहीं अली, नूर में हौसला नहीं रखा। और यू डोंट वरी, फतेह से नाम आया वे। अच्छा जी, अजीज ने नारा लगवाया जज्बे के साथ, आपने रुबाई में बहुत कुछ पढ़ दिया, पूरा मजमून ही बंद कर दिया। तो मैं यहां फिर एक फिक्रा और देता हूं। जो इमाम बारगाह में बैठे हैं वो तो बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं वो तशरीफ फरमा है, जो लाइव घरों में बैठकर सुन रहे हैं वो सुन ले। हम शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद, हम मुस्तफवी, मुर्तज़वी, हैदरी, हसनी, हुसैनी, पंजतनी, जाफरी, इसना अशरी, अली को सिर्फ सहाबा से अफजल नहीं मानते। मेहरबानी जी, देखो अपना अकीदा मत छोड़ो, अपना अकीदा मत छोड़ो और किसी के अकीदे को मत छेड़ो। हम किसी के लिए कोई ऐसा लफ्ज अदा करना नहीं चाहते जो वो ये समझे कि हमारे जज्बात से खेला जा रहा है, लेकिन जो हमारा अकीदा है वो बयान करना कल भी हमारा फरीजा था और आज भी हमारा फरीजा है। जो मैं फिक्रा दे रहा हूं, अगर आपने साथ ना दिया तो फिर मैं तशरीह भी कर दूंगा कि हम शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद अली को सिर्फ 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 रसूल के सहाबा से अफजल नहीं मानते, बल्कि आदम से लेकर ईसा तक। अगर कहा जाए कि गुलफाम साहब आपने इतना बड़ा दावा किया है कि हम हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक इन तमाम अंबिया से
حضرت علی کو افضل مانتے ہیں، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ لیجئے میں دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ نے جب عزازیل سے کہا تھا استکبرت ام کنت من العالی، تو نے جو میرے بنائے ہوئے کی تعظیم کا انکار کیا ہے، تعبدی نہیں تعظیمی سجدے کا انکار کیا ہے۔ بچوں آج سننا چاہتے ہو شیطان کیسے بنتا ہے؟ کیا سننا چاہتے ہو شیطان کیسے بنتا ہے؟ آؤ شیطان بنتا دیکھو۔ نمازی تھا، صاحب قیام و قعود تھا، صاحب رکوع و سجود تھا، اللہ اللہ کا نعرہ بلند کرنے والا تھا، لیکن ادھر اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کی تعظیم کا منکر بنا، ادھر اللہ کو فرمانا پڑا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا پاکیزوں کی صف سے۔ معلوم ہوا جو بھی تعظیم خلیفۃ اللہ کا منکر بنے وہ کل کا شیطان تھا، یہ آج اچھا تو نے جو سجدہ نہیں کیا تعظیمی، کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ تو یہ عالین کون ہے؟ وہاں صحیح ہے، دیکھیے تھکنا نہیں ہے۔ ہاں تو یہ عالین کون ہے؟ یہ لیجئے، نمبر 1 حضرت علامہ شاہ رفیع الدین صاحب، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ یہ لکھتے ہیں اللہ نے عزازیل سے کہا کیا تکبر کیا تو نے، یا تھا تو بلند مرتبے والوں میں سے؟ تھک گئے ہو میں بھی چاہتا ہوں میں گھنٹے میں ختم کروں، لیکن بات ایسی چل پڑی ہے کہ مجھے کچھ دینی پڑ رہی ہے کہ کیا تو نے تکبر کیا یا تو، شاہ رفیع الدین صاحب لکھ رہے ہیں تھا تو بلند مرتبے والوں میں سے، معلوم ہوا آدم سے پہلے، جنات سے پہلے، فرشتوں سے پہلے کچھ بلند مرتبے والے تھے۔ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب، اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ نمبر 3 حضرت علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب، کیا تو غرور میں آ گیا یا یہ کہ تو واقعی بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب، اللہ نے شیطان سے کہا اے شیطان تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے والوں میں سے؟ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے اور باقیوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ تو جو سجدہ نہیں کر رہا کیا تو تکبر کر رہا ہے یا اونچے مرتبے والوں میں سے ہے؟ اور بابا جی ان کو بتاؤ بیچارے غریبوں کو، مسکینوں کو، لا علموں کو جو لینا چاہتے ہیں تم سے، انہیں بتاؤ کہ آدم سے پہلے، جنات سے پہلے، فرشتوں سے پہلے وہ بلند مرتبے والے کون تھے؟
ہلکا ہو گیا، ہلکا ہو گیا. اچھا پاکستان کے علم کی شعاعوں سے، پاکستان کے علم کی شعاعوں سے مربوط سلسلہ خدا کی خدائی کا قادر مطلب خدا ہی صحیح مگر عہدہ علی کے پاس ہے مشکل کشائی کا. نعرہ حیدری خاکن زہرا بلند کر سلام. اگر آپ بتانا نہیں چاہتے کہ وہ عالین کون تھے تو بجا ہے آپ ہمارے بھائی ہیں، آئیں ہماری مجلسوں میں. کل مومن اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہمارے پہلو کی زینت بنے، ہم آپ کے میزبان بنتے ہیں، آپ ہمارے مہمان بنے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم کسی قسم کی جذباتی گفتگو نہیں کریں گے بلکہ وہی کہیں گے جو آپ نے کہا ہے. تو آئیے تشریف لائیے. اگر عالین سننا ہی چاہتے ہو کہ عالین کون ہے تو اب میں پوری تقریر میں گھنٹہ گزرنے والا ہے، شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر البرہان جلد نمبر 4 عربی میں، وہاں سے لے کر میں پڑھ رہا ہوں. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے اپنے ظرف کے مطابق درس معرفت لے رہے تھے. دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے. خدا کے لیے جب میں آیا کروں نا تو آپ لوگ بچوں کی جگہ پر آپ بیٹھا کریں، یا جو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں برف بن کر ان کی جگہ آپ بیٹھا کریں. دیکھیے میں نے کیا کہا ہے اور آپ نے کیا سنا ہے. ہم اپنے اپنے ظرف کے مطابق رسول سے درس معرفت لے رہے تھے. یا اتنے میں ایک رجل آیا، اس نے آ کر رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ عز وجل لابلیس استکبرت ان کنت من العالین. یا رسول اللہ مجھے بتائیے اس کے متعلق جو اللہ نے عزازیل سے کہا تھا کہ کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے. فمن ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے. یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں پڑھ پڑھ کر میں بوڑھا ہو گیا ہوں. جب میں پہلے آیا تھا میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا جب چچا قمر مرحوم مجھے پہلی مرتبہ لائے تھے. تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن آج تک میں نے اس طرح قسم دے کر آپ سے توجہ طلب نہیں کی. آج میں قسم دے کر مولا علی کی ولایت کی آپ سے توجہ طلب کر رہا ہوں. یا رسول اللہ فرمائیے وہ عالین کون ہے. الذین هم اعلی من الملائکہ، کیا وہ فرشتوں سے افضل ہے. آگے ہے مقربین، کیا وہ مقرب فرشتوں سے بھی افضل ہے. جو اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا انہیں حکم نہیں دیا. رسول پاک نے فرمایا ظرف ہے برداشت کر لے گا. ان کے فضائل برداشت کرنا ہر ایک کی بات نہیں ہے. ظرف ہے جیتے رہو بیٹا، ظرف ہے برداشت کر لے گا. کہتا ہے مولا آیا اسی لیے رہوں. اب میں توجہ چاہتا ہوں مولا علی کی ولایت کی قسم دے کر. مولا فرماتے ہیں سن انا محمد. واہ جی واہ، جیتے رہو میرے بچوں. سن وہ عالین کون ہے. انا محمد و علی و علی. دیکھا آپ نے، ہم جو کچھ علی کو مانتے ہیں محمد کے بعد. انا محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. اب میں نے واسطہ دیا تھا، ذرا توجہ کیجئے گا.
رسول نے صرف علی کو بلند نہیں منوایا. واہ جی واہ، میں پڑھ گیا، آپ نے سن لیا. رسول نے صرف علی کو انبیاء سے افضل نہیں منوایا بلکہ فاطمہ بھی. ہائے ہائے ہائے، حسن بھی حسین بھی. اگر اعتراض کیا جائے گلفام صاحب آپ نے جناب فاطمہ کو انبیاء سے افضل بنا دیا، اور بابا میں نے کہاں بنایا؟ کیا رسول نے صحابہ سے نہیں فرمایا تھا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفر من آدم الی یوم القیامہ علی وجہ الارض؟ اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. جس طرح علی افضل ہے اسی طرح سیدہ افضل ہے. اور ابھی علامہ صاحب حدیث آپ کو سنا کر گئے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کہاں فرمایا الا فلاں الا فلاں؟ اور یار تھک گئے ہو نا. کہاں رسول نے کہا ہے کہ آدم کے سردار نہیں ہیں، نوح کے سردار نہیں ہیں، ابراہیم کے سردار نہیں ہیں؟ نہیں نہیں، جو جو جنتی ہے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. واہ واہ. تو جب حسنین جنتیوں کے سردار ہوئے، واہ واہ جی واہ. میں لوں نام جن کے میں نام جانتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. جب حسنین جنتیوں کے سردار ہوئے تو سارے جنتی کیا بنے؟ حسنین کی ریت. تو سارے جنتی کیا بنے؟ حسنین کی ریت. تو جب آج آپ معمولی سے سردار کے مقابلے میں کسی ریتی کو نہیں بٹھاتے تو کسی ریتی کو حسنین کے مقابلہ میں. علی علی باجی خط. ہاں بیٹا خط. جیو. واہ. باجی آخری بات سن لو، موضوع رہ گیا. سال میں ایک مرتبہ سیالکوٹ آتا ہوں. یہ بھی ندیم بیٹے کی مہربانی ہے کہ سال پہلے تاریخ لکھوا دیتا ہے، ورنہ اتنا وقت نہیں مل سکتا مجھے. تو میں آخری بات دے رہا ہوں، موضوع رہ گیا. پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر میں آپ کو غدیر سناؤں گا کہ غدیر ہے کیا. اب میں آخری بات دے رہا ہوں، اس سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. جو ماپیوں نے معراج عبادت کو حاصل کرنے کے لیے ماتم کرنا ہے، تو میں آخری بات دے رہا ہوں. کہیں نہیں ہے کہ رسول نے، کہیں، پھر کہتا ہوں کسی کتاب میں نہیں ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے، کہ رسول نے علی کو میدان غدیر میں جیسے کھڑا کیا ویسے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا. نہیں سنو بیٹا نا. نہیں کہا، فوراً نہیں کہا. علی کو کھڑا کیا، اپنے پہلو میں کھڑا کیا.
کھڑا کر کے 2,48,000 آنکھوں کو دکھایا. 2,48,000 آنکھوں کو دکھایا. میرے بھائی فاضل بھائی علامہ کرپالوی کی لائبریری میں یہ کتابیں ہوں گی. نمبر 1 الفصول المہمہ، نمبر 2 کفایت الطالب، نمبر 3 تفسیر نیشاپوری، اور باقی بہت ساری کتابیں بس میں ختم کر رہا ہوں. رسول نے دکھایا. دکھا کے کیا کیا؟ خود علی فرماتے ہیں کہ رسول نے میرا ہاتھ پکڑ کر اعلان کرنے سے پہلے اپنے سر سے اپنی دستار اتاری. اپنے سر سے اپنی دستار اتاری اور اتار کر کیا کیا؟ اممنی رسول اللہ یوم خدیر خمن علی راسی. رسول نے پہلے میرے سر پر اپنی دستار سجائی اور دستار سجا کر پھر کہا من کنت مولا ہو. رسول نے علی کے سر پر دستار سجا کر قیامت تک منوا لیا کہ دیکھو دستار یاروں کے سر پہ نہیں سجائی جاتی. دستار ہمیشہ وارثوں کے سر پہ سجائی جاتی ہے. تو جیسے علی رسول کی دستار کا وارث، ویسے حسن علی کے بعد رسول کی دستار کا وارث، اسی طرح حسن کے بعد حسین رسول کی دستار کا وارث. لیکن جس رسول کو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حسین کو زبان چسا رہے، کبھی شانوں پہ اٹھا رہے ہیں، کبھی سینے پہ سلا رہے ہیں، حتیٰ کہ مشکات شریف پہ یہ روایت موجود ہے. میں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، بس تبرکاً تھوڑی سی دیر مصائب پڑھ کے شبی برآمد کرا رہا ہوں تاکہ ماتم شروع ہو سکے. مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول پاک کے لیے آپ نے بی بی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے حرم سے ارشاد فرمایا، دیکھو ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آرام کروں گا، جو بھی آئے اسے اندر آنے سے منع کر دینا. اب بی بی بیان کرتی ہیں کہ ابھی رسول گئے ہی تھے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد 2-2.5 برس کا حسین، اللہ اکبر، واہ بھائی واہ، کمال ہے آپ. یہ ہے مقام مودت. 2-2.5 برس کا حسین گھر میں داخل ہوا اور حجرے میں جانے لگا. جیسے جانے لگا رسول کے فرمان کے مطابق میں نے چاہا کہ حسین کو روکوں، یا اندر سے رسول نے آواز دے کر کہا ام سلمہ حسین کو نہ روکنا. مرحبا 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 مرحبا. خیال کرنا اس کی آنکھ میں آنسو نہ آ جائے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मकाम अकीदत, ये है मकाम मबद्दत। हुसैन अंदर पहुंचे, अब बीबी बाहर हुजरे में बाहर बैठ दरवाजे के बाहर है। हुसैन आए, रसूल ने सीने पे लिया। अब मैं सारी रिवायत मिशकात शरीफ से पढ़ रहा हूं। बीबी कहती है थोड़ी देर के बाद रसूल के रोने की आवाज मेरे कानों पर आई। अब आप अंदाजा लगाएं, ये इधर बाहर दरवाजे के बाहर बैठकर कोई रो रहा हो, अंदर आवाज कब आएगी? जब वो ऊंची ऊंची आवाज से रोएगा। मालूम हुआ रसूल ऊंची आवाज से रो रहे थे। बीबी कहती है मैं घबराई या रसूल की रोते रोते हिचकी बंध गई। जैसे हिचकी बंधी, अब यह रिवायत हमारे यहां शियों में भी है कि हजरत अली आए, जनाब सैयदा आई, अंदर गई। बीबी कहती है मैं भी साथ चली गई। जब अंदर गई तो देखा हुसैन रसूल के सीने पर है और रसूल के हाथ में कोई शीशी है। समझ गए होंगे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बार बार उस शीशी की खाक को देखते हैं, कभी हुसैन का सर चूमते हैं, कभी मुंह चूमते हैं, कभी सीना चूमते हैं। हुसैन आगे, हुसैन नाने के सीने पर है। अली आगे बढ़े, चाहा कि हुसैन को उठाऊं, सीने से उतारूं, या रसूल पाक आवाज देकर कहते नहीं अली नहीं, अली हुसैन को रहने दो। हुसैन सीने पे है, अली करीब आओ। अली करीब आए। अली ये देखो हुसैन को मेरे सामने इसके बाजू पकड़कर खड़ा करो। ज़हनों में रहे 2-2.5 बरस का हुसैन है। हजरत अल्लामा जाफर शुस्तरी अलैहिर्रहमा ने इस रिवायत को लिखा है कि हुसैन को हजरत अली ने खड़ा किया। रसूल उठ के बैठ गए। कहा अली एक और काम करो, मौला हुक्म, हुसैन के दोनों रुखसारों पर, गालों पर अपनी उंगलियां रखकर जोर दो। मैंने कहा था ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस रोने के लिए यही फजाइल के फिक्र काफी हैं। हुसैन के रुखसारों पर दोनों उंगलियां रखकर जोर दो। जब रसूल के फरमान पर अली ने हुसैन के दोनों गालों पर, रुखसारों पर उंगलियां रखकर जोर दी, रोने वालों, छोटे से हुसैन का मुंह खुल गया। मुंह का खुलना था। रसूल ने अपनी जबान रोते हुए हुसैन के मुंह में फिराना शुरू की। जबान भी फिरा रहे हैं, रसूल रो भी रहे हैं। हाय हाय, मैं नहीं चाहता था अगले फिक्रे पढ़ूं, लेकिन आप इंतजार में बैठ गए। सैयदा फातिमा रोकर कहती है बाबा हमेशा आपने हुसैन का सर चूमा है, पेशानी चूमी है, गला चूमा है, सीना चूमा है, ये मुंह के अंदर जबान क्यों फिरा रहे हैं? कहा फातिमा आज न पूछ। बाबा फिर कब पूछूं? कहा सन 61 हिजरी, मैदाने करबला। मरहबा मरहबा, मेरी तरफ देखे। नहीं नहीं नहीं, बंद, रहने दे बेटा। किसने गाय खोले? जब तक मैंने को नहीं खोला। वाह यार वाह, तुमने तसल्सल नहीं खत्म कर दिया। रसूल पाक फरमाते हैं फातिमा आज ना पूछ। बाबा कब पूछूं? बेटा सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम विलायत तकवीनिया के साए में तू भी वहां मौजूद होगी, अली भी होगा, हसन भी होगा, मैं भी मौजूद हूंगा। बस रोने वालों, सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम का दिन आ गया। हाय 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 हाय, आपके और मेरे 12वें आका जियारत नाहिया में फरमाते हैं हाय मेरा मजलूम दादा, हाय मेरा गरीब करबला दादा, था हवाए ताइलल अर्द जरी हम जख्मों से चूर चूर। दौड़ते हुए घोड़े की जीन से जमीन पर गिराया गया। मैं सारा मसाइब नहीं पढ़ रहा। जब हुसैन जमीन पर आए, अल्लामा शुस्तरी रहमा लिखते हैं हर एक में से किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा, किसी ने गुर्द मारा, किसी ने तलवार मारी। हुसैन उठे, फिर गिरे, फिर
پھر اٹھے. اب جو اٹھے سنان بن انس ملعون نے حسین کے سینے میں زور سے زہر میں بجھا ہوا نیزہ مارا. نیزہ اتنے زور سے لگا کہ حسین کے سینے کی ہڈیاں توڑ گا. ہے حسین، ہے حسین. حسین کی کمر سے نیزہ نکلا. زہرا کے لال نے چھپ کر نیزے میں ہاتھ ڈالا، کمر سے نکالا. جب نکالا تو خون کا فوارہ نکلا. سینے سے اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ حسین کا منہ. بس عزادارو مجھے معاف کر دینا، حسین کے منہ کا کھلنا تھا. بکر بن حمران کے قبیلے کے ایک تیر